رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ گہرے مہرون رنگ کا لباس تھا جس پر سنہری رنگ کا دوپٹہ اس کی اٹھتی رنگت پر بے پناہ جچ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی اور کچھ اس کے پسندیدہ مجاز خدا کے اس کی زندگی میں شامل ہونے کا اثر تھا کہ اس کے انگ انگ سے سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی اور پھر اپنا گھونگھٹ ٹھیک کرتی۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ؟ اسے اپنے شوہر سے بہت سی باتیں کرنی تھی، بہت سے سوالات کرنے تھے جن کے جوابات جاننے کے لیے آج کا دن بہت اہم تھا۔ لیکن 1 بجنے کے قریب تھا اور ذوحان ابھی تک اندر نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے چہرے پر پھر سے گھونگھٹ گرا لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی حوریہ کے برابر میں بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ایک دم سے اس کا گھونگھٹ کھینچنے والے انداز میں اتارا اور دور پھینک دیا۔ حوریہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سی گئی۔ اس نے اس طرح کے استقبال کی بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نگاہیں جھکا لی، لیکن شاید ذوحان بہت زیادہ جلدی میں تھا، یا شاید پھر اسے لگا تھا کہ آج کے بعد یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ چلو اب جلدی سے ڈریس چینج کر لو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے سالوں بعد تمہیں حاصل کیا ہے۔ پڑھائی کے لیے تم بیرون ملک چلی گئی تو مجھے لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب میں تمہیں کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا، پر آج تمہارا جسم میری ملکیت ہوگا اور تم مجھے اف تک نہیں کہو گی۔ حوریہ کی آنکھیں جیسے ابل سی پڑی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی آواز کو دبا لیا اور سر ہلا کر اپنے لہنگے کو گھسیٹ کر اندر واش روم میں چلی آئی تھی، جہاں اس کے لیے حیا سے عاری لباس واش روم میں پہلے سے رکھا گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے منہ پر پانی مار کر اپنا میک اپ اتار دیا۔ جس محبوب شخص کے لیے اتنا سجنے سنورنے کا کشٹ کیا تھا، اس نے تو حوریہ کی طرف دیکھنا تو دور، اس کے حسن کی تعریف بھی نہیں کی تھی۔ اور تو اور اس نے حوریہ کو اس کی منہ دکھائی کا تحفہ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنی کمائیگی اور بے وقتی کا اندازہ ہوا۔ ابھی سے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ واش روم کے دروازے پہ اسے بے چین سی دستک سنائی تھی۔ کیا کر رہی ہو یار؟ جلدی کرو، باہر آؤ، ٹائم دیکھ رہی ہو؟ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ کی جان پر بنائی۔ میں ابھی آئی، اس نے اتنا ہی کہا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی سے وہ لباس پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو وہ جیسے اس پر ٹوٹ پڑا۔ خدا کی قسم، اتنی پیاری لگ رہی ہو، خود پر رشک محسوس ہو رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آج کی رات اتنی خوبصورت بیوی میرے پہلو میں ہوگی اور میں سکون محسوس کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ کم آن، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ابھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تمہیں اپنی بےتابیوں کی کہانی سناؤں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حوریہ نے اپنے سر جھکا لیا تھا اور اگلے ہی پل ذوحان نے اس کا ہاتھ تھام کر بےہودہ پن دکھایا۔ وہ اس پر تیزی سے حاوی ہونے لگا۔ حوریہ کا دل ایک دم سے جیسے دھک کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز دور ہو جائیے۔ اس نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے اپنے شوہر سے اس قدر درندگی اور بربریت کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ وہ بری طرح اسے اپنے قدموں تلے رون رہا تھا۔ ذوحان پلیز، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے پاس ہی رہوں گی، ایسا تو نہ کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ذوحان ہنس پڑا تھا۔ آج کے دن تو بالکل بھی نہیں۔ تم مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ خبردار جو اب تم نے مزید کچھ کہا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کا شوہر اسے انتہائی نازکی سے اپنائے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس کے بارے میں جانے گا اور پھر کہیں جا کر اس کی طرف قدم بڑھائے گا، لیکن یہاں سب کچھ الٹ ہوا تھا۔ حوریہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنے شوہر ذوحان کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا۔ کافی دیر وہ ذوحان کی درندگی برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کم آن یار، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے بہت زیادہ چھوٹی بچی ہو۔
اتنی نازک کیوں ہوتی ہو تم لڑکیاں؟ تمہارے شوہر نے تمہیں محبت ہی تو دی ہے، کون سا دھتکارا ہے؟ جا کر ان لڑکیوں سے حال پوچھو جن کے شوہر انہیں دھتکارتے ہیں، وہ محبت کے لیے ترستی ہیں۔ ایک تم ہو، تمہارا شوہر تم پر محبت لٹا رہا ہے تو تمہاری شکل دیکھنے والی ہو رہی ہے۔ حوریہ کا دل چاہا تھا کہ وہ زوردار تھپڑ اپنے شوہر کو رسید کر دے۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہے جسے ان تمام چیزوں کی عادت ہو۔ یہ تو اس کی شادی کی پہلی رات تھی جسے وہ آخری بنانے پر تلا ہوا تھا۔ حوریہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، وہ خود ہی اس سے الگ ہوا تھا اور کروٹ بدل کر سونے ہی لگا تھا کہ اسے کچھ یاد آیا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اس نے اجڑی ہوئی حوریہ کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، میں ایک چیز بھول گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمین پر گری ہوئی شیروانی اٹھائی اور اس کی جیب سے ایک مخملی کیس نکالا۔ یہ لو تمہارا تحفہ۔ اس نے تحفہ اچھالنے کے انداز میں اس کی گود میں پھینک دیا۔ حوریہ کی برداشت کی حد جیسے ہر حد پار کر گئی تھی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی اور روتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اسے اپنی بے وقوفی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کوئی طوائف ہے اور کسی نے اسے تحفے کے عوض خرید لیا ہے۔ کیا میاں بیوی کے رشتے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ اس نے آئینے میں اپنا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تھا جو تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ دمک رہا تھا، کیونکہ اس اپنے مجازی خدا ذوحان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے انتہائی محبت سے اپنی زندگی میں شامل کرے گا، اس سے بات چیت کرے گا، اسے سمجھے گا۔ لیکن ذوحان نے درندگی کے ہر حد پار کر دی تھی۔ اس نے جلدی اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے، رگڑ رگڑ کے خود کو صاف کیا تھا اور بلک بلک کر کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس نے باہر نکل کر اپنے بے خبر سوئے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا، جس سے اپنا حق وصول کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات ایسی بھیانک اور ڈراؤنی بھی ہو سکتی ہے، اسے اندازہ نہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے شوہر کو اس کے درد کا احساس بھی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو الٹا اس کی بے عزتی کر کے یہ کہا تھا کہ تم جیسی لڑکیاں بس ہر وقت ناشکری ہی کرتی رہتی ہو۔ شوہر محبت دے تو بھی ناشکری، محبت نہ دے، منہ پھلا کر زندگی گزارے تو بھی ناشکری۔ کاش آپ سمجھ سکتے کہ میں آپ سے محبت کے خواہاں تو ہوں، لیکن آپ کو حوث یافتہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ حوریہ نے انتہائی دکھ کے ساتھ سوچا اور کمفرٹر لے کر اس سے قدرے دور رخ پھیر کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھولی تو اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ کسی کی جکڑن میں ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کا شوہر ایک بار پھر اس پر اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ ایسے کیا دکھ رہی ہو؟ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اب تم میری ملکیت ہو، جیسے چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے استعمال کروں۔ شادی شدہ زندگی کا پہلا دن ہے، اب اگر محبت نہ دوں تو اور کیا کروں؟ آفس کی بھی چھٹیاں لے لی ہیں، ایسے میں یہی بہترین مشغلہ رہ گیا ہے۔ اب تم بھی بتاؤ، فارغ بیٹھے بیٹھے اور کیا ہی کر سکتا ہوں؟ حوریہ کو ایسے لگا کہ جیسے کمرے کی پوری چھت اس کے سر پر آ گری ہے۔ اس نے میاں بیوی کے رشتے پہ ایک بڑا داغ لگایا تھا اور اسے اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ ذوحان، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دیجئے مجھے، صبح کے 10 بج رہے ہیں، تیار ہو کر نیچے بھی جانا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ذوحان کے چہرے پہ ایک دم سے ناگواری کے آثار دکھائی دیے تھے۔ تم تو اس طرح رو رہی ہو جیسے میں نے تم پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ حد ہوتی ہے یار، میں تمہارا شوہر ہوں۔ لیکن حوریہ نے رخ پھیر لیا تھا۔ اب اس طرح ناراض رہ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں تمہیں مناؤں گا؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ نکاح کیا ہے تم سے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ نہ بنانے بیٹھ جانا۔ یہ بات تمہیں کھل کر سمجھا رہا ہوں کہ میری مرضی میں جب چاہے وہ کروں گا، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ تم مجھے کوئی درس نہیں دے سکتی، سمجھی تم؟ اس نے آگے بڑھ کر حوریہ کا رخ پھیرتا وجود دیکھ کر ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حوریہ کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھی، جیسے ساری رات روتی رہی ہو۔ اس نے جلدی اپنے بال بنائے، ہلکا سا میک اپ کیا، دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا۔ وہ بھی باہر نکل کر تیار ہو رہا تھا۔ بات سنو میری۔ وہ جیسے ہی باہر جانے لگی تو اس نے اسے مخاطب کیا، باہر میرے ساتھ میرے دوسرے کزنز بھی رہتے ہیں،
ان کے سامنے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی ہدایات سنی تھی اور پھر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ جی بہتر، اس نے اتنا ہی کہا تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ اس وقت اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے، لیکن اس وقت یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا۔ شادی کے بعد اتنا سب کچھ بدل جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تھی تو تمام لوگوں نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تھی۔ حوریہ نے غائب دماغی سے کرسی کھینچ کر بیٹھنے میں عافیت سمجھی تھی، تب اس کی نظر اپنے مجازی خدا پر پڑی تھی۔ وہ اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں کہاں بیٹھی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ کیا فراز کے ساتھ بیٹھنے میں تمہیں زیادہ مزہ آئے گا؟ یہ سننا تھا کہ حوریہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس پر تیزاب پھینک دیا ہو اور اس کا پورا وجود جھلس گیا ہو۔ ذوحان، تمیز سے بات کرو، تمہاری بیوی ہے۔ یہ چچی جان کی آواز تھی۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے حوریہ کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ نا ڈارلنگ، وہاں کہاں بیٹھی ہو؟ اب تمہیں پیار سے بلا رہا ہوں، آ جاؤ یہاں پر۔ لیکن حوریہ تو جیسے اس کے پچھلے جملے پر اٹکی گئی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں وہاں جا بیٹھی تھی اور اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ذوحان کے رویے نے جیسے اسے منو مٹی تلے دفن کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ پھیکی ہنسی چہرے پہ سجا کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میڈم جی، اب آپ میری زوجہ بن گئی ہیں تو مجھے میری ماں ناشتہ پلیٹ میں ڈال کر نہیں دیں گی، بلکہ آپ دیں گی۔ کن خیالوں میں گم ہو اب؟ شادی شدہ زندگی کی فینٹیسیز سے نکلو۔ ویلکم ٹو ریئل لائف۔ ذوحان نے ایک اور طنز کا تیر پھینکا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی تھی۔ وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی، نہ کسی کے سامنے کمزور ثابت ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے شوہر کے ارادے ایسے ہی تھے۔ یہ تیسری بار تھا کہ وہ اسے ذلیل کر رہا تھا، وہ بھی شادی کے اگلے دن بہت سے لوگوں کے سامنے۔ ایزی رہو بھابھی کے ساتھ، پہلے دن ہی اتنی سختی سے پیش آؤ گے تو دیکھو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ یہ بات ذوحان کے بڑے کزن شرجیل نے کہی تھی تو ذوحان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تھے۔ نہیں، یہ میری بیوی نمبر 1 ہے، وہ میری کسی بات کا برا نہیں مانے گی، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ بات رات کو اچھی طرح جان چکی ہے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ذوحان کی بات سن کر اور سب کے سامنے ایسی بات سننے کے بعد حوریہ کا دل چاہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور یا پھر اپنی آنکھیں اور کان دونوں بند کر لے۔ او ہو، اتنی محبت تو ہم نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی، ذوحان کی ایک اور کزن نے تبصرہ کیا۔ ذوحان نے مسکرا کر اس کے کندھے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ وہ تمام لوگ آپس میں مگن ہو گئے، لیکن حوریہ کے حلق سے ایک نوالا بھی نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اسے ماضی یاد آ رہا تھا، جب وہ بیرون ملک پڑھائی کر کے واپس آئی تھی تو اس کی کزن سائمہ نے اسے اپنے پاس بلا کر ایک حیرت انگیز بات بتائی تھی۔ حوریہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ ذوحان آج کل ہمارے گھر پہ بہت زیادہ آنا جانا لگا رہا ہے، نظریں اٹھا کر تمہیں دیکھتا رہتا ہے، تکتا رہتا ہے۔ کیا تم بھی انجان بن رہی ہو یا تم اسے نظر انداز کر رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ حوریہ اچھل پڑی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ذوحان بھائی کو صرف ایک بھائی کے طور پر دیکھتی ہوں اور ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ یہ سننا تھا کہ سائمہ ہنس پڑی اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر ذوحان سے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتی۔ اب تمہیں خود اس کے منہ سے پتہ چل گیا نا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ اب تم اسے تنگ کرنا بند کرو اور مجھے بھی بائے۔ سائمہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور حوریہ کو حیرت ہوئی تھی۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتی کہ تم فون کال پر ہو۔ وہ بے حد غصہ ہوئی تھی۔ اسے سائمہ کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ یار، قسم سے میرا دماغ کھا گیا ہے، جب سے تم پڑھائی کر کے آئی ہو تب سے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائی ہے کہ میں حوریہ کو پسند کرتا ہوں اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ حالانکہ کوئی ٹین ایج لڑکا تو ہے نہیں، اگر پسند کرتا ہے تو رشتہ بھیجے نا، یہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائمہ ذوحان کی تایا کی بیٹی تھی۔ ذوحان اور حوریہ دور پرے کے رشتہ دار تھے، لیکن ان کے گھر ایک ہی سوسائٹی میں تھے، اس لیے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ پر حوریہ نے کبھی بھی اس حوالے سے ذوحان کو نہیں دیکھا تھا۔ البتہ ذوحان نے اسے کب پسند کیا اور کب اپنے دل میں جگہ دی، یہ بات حوریہ کو بھی معلوم نہیں تھی۔
پر سائمہ کا یہ انداز اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ برا مان گئی تھی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اسے ایک انجان نمبر سے بار بار میسج آ رہے تھے جس میں اس سے اظہار محبت کیا جا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اظہار محبت ذوحان کی طرف سے ہوگا۔ ویسے بھی اس کی عادت تھی کہ وہ اجنبی نمبر سے نہ کوئی کال اٹھاتی تھی اور نہ کسی میسج کا جواب دیتی تھی۔ یہاں تک کہ جب میسج حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتی، انہیں پڑھنا تک مناسب نہ سمجھتی۔ یہی سب کچھ اس نے ذوحان کے نمبر کے ساتھ بھی کیا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ ذوحان کا نمبر ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی۔ اس نے جیسے ہی یہ سوچ کے میسج باکس کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے ہر میسج کے نیچے اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے حوریہ اچھل ہی پڑی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اس نے پریشانی کے عالم میں موبائل کی طرف بھی نظریں جمائی ہوئی تھی اور سامنے آنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ حوریہ آپی، بہت بری خبر ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر یسریٰ کی طرف دیکھا، جس کی چھوٹی کزن تھی اور ذوحان کی چچی کی بیٹی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ حوریہ نے اس سے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا اور اپنا موبائل وہیں رکھ دیا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ ذوحان بھائی نے آپ کی وجہ سے جان لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں حوریہ سے شادی کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ حوریہ کے ہاتھ کپ کپائے تھے اور اس نے بالکل سنہوتے دماغ کے ساتھ یہ خبر سنی تھی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ جھوٹ مت بولو۔ لیکن یسریٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات سچ ہے۔ اس کا دل جیسے ایک دم سے دھڑکا تھا۔ کوئی کسی کے لیے اپنی جان کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں حوریہ باجی، وہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، آپ مان جائیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک لڑکی نہیں مانے گی تو وہ بار بار ایسی کوششیں کریں گے۔ حوریہ کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا تھا اور یہ بات اس کے ماں باپ تک بھی پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ حوریہ بیٹا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس کے بابا نے پریشانی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ذوحان کے والد صاحب اور احمد صاحب نے رشید صاحب کو فون کر کے حوریہ کو منانے کا کہا تھا۔ ذوحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور ان کے بزنس کا اکلوتا وارث بھی۔ انہوں نے بچپن سے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی اور حوریہ کی خواہش سے وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے والدین نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ویسے بھی انہیں حوریہ پسند تھی، بس حوریہ کی ہاں کا انتظار تھا۔ بابا، مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ حوریہ نے جب اپنے بابا کے منہ سے یہ سب کچھ سنا تو پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے اپنے کردار کی وضاحت دینے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن بیٹا خاندان میں بات پھیل گئی ہے۔ ویسے ذوحان ضدی ہے، جنونی ہے، لیکن اس میں ویسے کوئی خرابی مجھے نظر نہیں آتی۔ اگر تم راضی ہو تو کیا میں رشتے کے لیے بات چلاؤں؟ اس کی والدہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں اس کے حوالے سے فکر مند تھے۔ بابا، آپ کو جیسے ٹھیک لگتا ہے ویسے کریں، میری زندگی پہ آپ کا پورا حق ہے۔ لیکن ذوحان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے ذوحان کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا تھا۔ بھلے ہی اس کی نیت مجھے بدنام کرنے کی نہ ہو، لیکن مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی ہے۔ اس کے والد صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی پڑھی لکھی اور میچیور ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی اگر تم دونوں کے کوئی اختلافات ہیں تو آپس میں بیٹھ کر حل کر لو۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بابا، اب اگر آپ نے میرے لیے چن لیا ہے تو میں اس سے اسی وقت ملاقات کروں گی جب ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ اس کے بابا کو اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا تھا، جو بیرون ملک پڑھائی کرنے کے بعد بھی اپنے اقدار اور روایات کو نہیں بھولی تھی۔ ذوحان صحت یاب ہو کر گھر آ چکا تھا اور اسی دن اس نے اپنے والدین پر زور ڈالا تھا کہ وہ رشتہ لے کر حوریہ کے گھر جائیں۔ اس طرح ثمینہ بیگم اور ان کے شوہر اور احمد صاحب ذوحان کا رشتہ لے کر حوریہ کے ماں باپ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ رشید صاحب نے اس رشتے کے لیے منظوری پر رضامندی ظاہر کر دی تھی اور یوں مبارک سلامت کا شور مچ اٹھا تھا۔ اسی رات حوریہ اپنے کمرے میں موجود کتاب پڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی ہلنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے خوف زدہ ہوئی۔ تبھی اسے لگا کہ شاید ہوا کے باعث کھڑکی کھل گئی ہے، کہیں بلی تو نہیں آ گئی۔ دوسرا خیال بھی اسے آیا، اس لیے وہ فوراً سے کتاب چھوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔
اسے بلیاں پسند تو تھیں لیکن اسے بلیوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ بلی اندر آئے میں کھڑکی ہی بند کر دیتی ہوں۔ حوریہ نے جیسے ہی کھڑکی بند کرنی چاہی تو ایک مردانہ ہاتھ اندر کی طرف آیا اور اس نے حوریہ کو ڈرا ہی دیا۔ اس سے پہلے کہ حوریہ چیخ مارتی اسی مردانہ ہاتھ نے اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ اس نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی، تبھی سے اپنے کان کے قریب سرگوشی سے محسوس ہوئے۔ میں ہوں ذوحان، تمہارا منگیتر۔ اگلے ہفتے ہمارا نکاح ہے۔ میں مزید صبر نہیں کر سکتا، تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ طریقہ کار غلط ہے لیکن کیا کروں، تم ماننے کے لیے تیار بھی تو نہیں ہونا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی اور اس کی نظریں جھک سی گئی تھی کیونکہ ذوحان کی آنکھوں میں محبت کے جذبات ٹھاٹے مارتے سمندر کے وجود کی طرح موجود تھے۔ حوریہ کو ایک دم سے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کے ابھی نکاح کروا کر رخصت کروا کر گھر لے جاؤں۔ ذوحان کی بات پر اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ پلیز آپ اس طرح ملاقات کرنے نہ آیا کریں۔ حوریہ نے اپنے دل کی بات زبان سے ادا کر ہی دی تھی۔ کیوں آپ میرے دل کو تڑپاتی ہیں؟ جب تک آپ میری نکاح میں نہیں آئیں گی میں کیسے اپنے دل پر قابو رکھوں؟ ذوحان نے دہائی دی۔ ٹھیک ہے تو پھر نکاح کی تیاری کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حوریہ نے اس سے قدرے دور ہٹ کر جھکی جھکی نظروں کے ساتھ کہا تو ذوحان مسکرا دیا۔ مجھے جیسی بیوی چاہیے تھی آپ کی صورت ویسی ہی مل گئی ہے۔ آپ سے محبت شاید صدیوں پرانی ہے، اسے غلط مت سمجھیے گا۔ اس نے بھرپور نگاہوں سے اس کا چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اس نے اسی راستے سے واپس جانا مناسب سمجھا تھا۔ حوریہ نے گہری سانس برآمد کی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ چاہا تھا کہ کوئی اسے جنون کی حد تک محبت کرے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش پر خود کو ہی ملامت کرے گی اور اس کی زندگی بدل جائے گی۔ منگنی کے ایک ہفتے کے بعد ہی ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور شادی کی پہلی رات ہی ذوحان نے اسے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ منع کرتی رہ گئی تھی لیکن ذوحان نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ تمہارا شوہر ہوں اور ہر طرح سے تم پر حق رکھتا ہوں۔ حوریہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے جو حسین خواب دیکھے تھے وہ ایک ہی لمحے میں ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر بھی اس نے اسے بے عزت کر کے رکھ دیا تھا لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کر برداشت کر رہی تھی۔ حوریہ بیٹا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو، تمہاری ابھی ابھی تو شادی ہوئی ہے، تم دونوں ایک ساتھ وقت گزارو۔ ذوحان وہاں صوفے پر بیٹھا اپنے کزن کے ساتھ گپے لگا رہا تھا۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل کر حوریہ کی طرف دیکھتا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ چچی جان سے باتیں کر رہی تھی جب ذوحان کی والدہ نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی اس کی نظر یہ جملہ ادا کرنے کے بعد ذوحان پر پڑی تو وہ پورے وجود کے ساتھ کانپ کر رہ گئی۔ ذوحان کی آنکھوں نے اسے سب کچھ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس وقت اسے اپنے کمرے میں اکیلا چاہتا ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر اگلے دن ہمیں صبح ہنی مون کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے حوریہ کی طرف جتاتی ہوئی نظروں کے ساتھ کہہ کر سب کو حیران کیا تھا۔ واہ شہزادے، تم نے تو پہلے ہی سارا انتظام کر لیا ہے۔ حوریہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ حوریہ ذرا میری بات سننا۔ وہ جب ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے جاتے جاتے سے بلایا تھا۔ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ حوریہ کو اپنی جگہ سے چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ جی کہیے۔ وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس کی کلائی تھام کر اپنا پورا زور لگایا تھا۔ حوریہ کی ایک چیخ برآمد ہوئی تھی جسے اس نے بمشکل روکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی کلائی کو کافی حد تک مروڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی فولادی انگلیوں کے نشان اس کی کلائی پر ثبت ہو چکے تھے۔ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے شوہر کو وقت دو، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، کمرے میں آ جاؤ اور مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی۔ ذوحان کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ کر حوریہ کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے اور ذوحان سے لا تعلقی کا اظہار کر دے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے انہیں وقت دینا چاہیے، حوریہ نے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ اسے حکم دے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور ایک بار پھر سے پلٹ کر اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا تھا۔ رات کا درد ایک بار پھر سے حوریہ کو اپنے پورے وجود میں محسوس ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا جہاں ذوحان بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر حوریہ کو دبوچ لیا تھا۔ ذوحان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ذوحان نے اسے ایک دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا تھا اور اپنی شرٹ اتار کر اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خبردار میرے جنون کو سہنے کی عادت ڈال لو۔ میں نے کہا نا میں اتنا ہی جنونی ہوں، اور تمہاری محبت حاصل کرنے کے بعد جو سکون مجھے حاصل ہوتا ہے وہ مجھے بار بار جنون پر اکساتا ہے۔ اس لیے اب کچھ بھی مت کہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا، یہاں تک کہ خون کی ایک لکیر نکل کر حوریہ کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے یا اللہ! حوریہ برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے مزاحمت کی تھی لیکن وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذوحان پلیز، خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ ہنس پڑا تھا، لیکن اس نے اپنا جنون نہیں چھوڑا تھا۔ بھلا یہ بتاؤ کہ شوہر کے قربت سے آج تک کوئی بیوی مری ہے جو تم مرو گی؟ بکواس بند کرو اور چپ چاپ میری محبت سہتی رہو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے اس لیے تو شادی کی تھی کہ جب سے تمہیں دیکھا تھا تمہارا حسن دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا۔ اب یہ حسن مجھے حاصل ہو گیا ہے تو تم مجھے روک نہیں سکتی۔ ذوحان کا ایک ایک لفظ حوریہ کے دل کو چیر کر اس کے دل کو زخم آلود کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی، اور جب وہ اپنے جنون سے فارغ ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حوریہ آنکھیں بند کیے ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی۔ حوریہ! اس نے جیسے ہی اس کا وجود دیکھا تو وہ خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ کر اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً سے اپنی والدہ کو کال ملائی اور خفیہ اور رازدانہ طور پر کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ وہ کمرے میں بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگا۔ سمینہ بیگم جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں حوریہ کی حالت دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ بے شرم، بے حیا، یہ کیا کیا تو نے؟ وہ تیری بیوی ہے، ہر وقت تجھے میسر ہوگی، لیکن اس قدر درندگی دکھائے گا تو؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑا تھا۔ وہ شرمندہ سا دکھائی دینے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنی نازک ہوگی۔ سمینہ بیگم نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا۔ ہر لڑکی نازک ہی ہوتی ہے، لیکن میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ جوان اولاد ہو، ذرا برابر بھی تمیز تمہیں چھو کر نہیں گزری۔ اب جاؤ یہاں سے، گاڑی نکالو۔ میں اسے سہارا دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تھے، اس کے کپڑے بدلے تھے اور اسے پانی پینے کا کہا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی ہوش میں تھی۔ پھر ملازمہ کی مدد سے اس نے سب کی نظریں بچا کر اسے گاڑی میں ڈالا تھا۔ ملازمہ کو کمرہ صاف کرنے کا کہا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اس لیے تمام لوگ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ اس لیے ذوحان کی اس حرکت کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر نکلی تو انہوں نے سمینہ بیگم کو غصے میں دیکھا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے؟ اس کے سارے ٹیشوز پھٹ چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کی بلیڈنگ نہ رکتی تو وہ جان سے بھی جا سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مائیں ایسے شخص کو درندہ بناتی ہیں یا یہ پیدائشی درندے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے سمینہ بیگم کے ساتھ موجود ذوحان کو دیکھ کر انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ سمینہ بیگم کی نگاہیں جھک گئی تھیں اور ذوحان بھی شرمندہ تھا۔ آپ کی شرمندگی سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پولیس کیس ہے، میں چاہوں تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتے ہیں۔ سمینہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ انہوں نے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے میرے بیٹے کو معاف کر دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ معاف تو آپ اس لڑکی کو کر دیں جسے آپ بیاہ کر لائے ہیں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ڈاکٹر نے انتہائی افسوس سے کہا تھا۔ اور یاد رکھیں، شادی کے بعد جنسی تشدد بھی ریپ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ریپ کا پرچہ ان کے نام پر کٹ گیا تو پھر آپ جان جائیں گی کہ آپ کا بیٹا کئی سالوں تک جیل سے باہر نہیں آ سکے گا، ڈاکٹر نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ ذوحان کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھیں، انہیں پرہیز کرائیے گا۔ تقریباً 2 ہفتے تو انہیں ٹھیک ہونے میں لگیں گے۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کو 1 مہینے تک الگ رکھا جائے، تب کہیں جا کر ان کے اندرونی زخم ٹھیک ہوں گے۔ اور میری اس بات کا آپ معمولی مت لیجیے گا،
اگلی بار کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ڈاکٹر کی تفصیلی گفتگو سن کر سوہان کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ گھر آ کر اس نے سمینہ بیگم سے خوب جھگڑا کیا تھا۔ آخر ضرورت کیا تھی اس ڈاکٹر کی اتنی باتیں سننے کی؟ میں بھی انسان ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن وہ مجھ سے کس طرح بات کر رہی تھی؟ اور یہ حوریہ، اس نے مجھے ہر طرح سے بدنام کیا ہوا ہے۔ اتنی نازک بن رہی تھی کہ جیسے میں نے اس پر کوئی ظلم کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ بس اس سے اپنا حق ہی تو وصول کیا تھا۔ وہ ٹھیٹوں کی طرح اپنی غلطی ماننے سے انکاری تھا، لیکن سمینہ بیگم کی گھوری نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر سمینہ بیگم نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ حوریہ کو میکے چھوڑ کر آئے تاکہ اس کا دل لگ جائے اور اس کے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی زوہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ جب زوہان نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کی طرف دیکھا۔ حوریہ نے نگاہیں پھیر لی۔ یہ نخرے کسی اور کو دکھانا تم؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جو تم میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو۔ حوریہ نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میری بات سنو، خبردار اپنے میکے میں کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہہ کر گاڑی تیز رفتاری سے چلائی تھی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ جیسے ہی حوریہ کا میکا آیا تو اس نے نفیم میں سر ہلایا اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ حوریہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی کوئی رمق نہ تھی، لیکن اسے اپنے شوہر کا بھرم رکھنا تھا۔ یہی اس سے سب سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے اسے کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ 3 دن تک وہ وہاں رہی تھی اور چوتھے دن سوہان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ابھی اگر تم واپس نہ آئیں تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا اور سب کے سامنے تمہیں ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا۔ کچھ اپنے شوہر کا خیال کرو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہو۔ اتنے بھی کوئی زخم نہیں آئے کہ 1 مہینہ ہی نکال دو گی۔ زوہان کا کڑوا لہجہ سن کر حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پھر سے وہ درد برداشت کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی جو زوہان نے اسے پہنچایا تھا۔ زوہان پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، زوہان نے فون بند کر دیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں حوریہ کی والدہ نے اسے باہر بلایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زوہان وہاں بیٹھا چائے پی کر اس کی طرف آنکھ مار کر مسکرایا تھا۔ حوریہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ شادی اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی تھی، اور یہ ڈراؤنا خواب زوہان نے ہی اس کے لیے بنایا تھا۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی اور زوہان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں التجا کی، لیکن وہ اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹا، زوہان ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں اب زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کی والدہ نے بھی اسے زوہان کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ انتہائی دکھی دل اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو معلوم ہوا کہ زوہان نے اسے لے جا کر شمالی علاقہ جات گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسے سرپرائز ملا تھا، لیکن یہ سرپرائز اسے کوئی خوشی نہیں دے سکا تھا۔ زوہان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا درندہ ہوں؟ مانا کہ اس دن غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب صرف ہم گھومیں گے پھریں گے اور میں آپ کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آؤں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا تھا۔ حوریہ کا دل جو پہلے ہی زوہان کی محبت میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا تھا، ایک بار پھر سے وہ سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی، اور اس نے زوہان کے لہجے پر ایمان لانا مناسب سمجھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہی بڑی غلطی کر رہی ہے، اور اسے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، سیدھا دل میں اتر رہی ہو، خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر حوریہ کے چہرے پہ آئے بال پیچھے کان کی طرف کیے تھے اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو حوریہ کو اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ مجھے ایسا ہی رومانس پسند ہے، مجھے جنونی انداز پسند نہیں ہے۔ حوریہ نے کھل کر اپنی پسند کا اظہار کیا تھا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بس کچھ دن ہیں، اس کے بعد تم بھی میرے لیے تڑپا کرو گی۔ شروع ہے نا، اس لیے تم شرماتی ہو۔ بے باک گفتگو سن کر حوریہ کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بذریعہ روڈ شمالی علاقہ جات کے لیے نکلے تھے۔ 3 گھنٹے کا سفر خوشگوار احساس دیے ہوئے تھا۔ زوہان نے اسے ایک بار پھر سے اپنی باتوں کے ذریعے محبت کے جال میں اتار دیا تھا۔ کبھی وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی حوریہ محبت سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس سے محبت بھری باتیں کرتی۔ حوریہ کو لگا کہ صرف 2 دن کی آزمائش تھی
اور اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ گاڑی ایک شاندار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہاں موجود ملازم کو سامان کمرے میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ہوٹل کا کمرہ بک کر چکا تھا۔ ہوٹل میں قدم رکھتے ہی اس نے حوریہ کو خوبصورت سا لباس پہننے کو کہا تو وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ میرے کپڑے ٹھیک تو ہیں، اچھے تو لگ رہے ہیں، پر ذوحان کا اصرار دیکھ کر اس نے اسی وقت پیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے سامنے سچ سنور کر رہے۔ حوریہ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اگر وہ ایسے کپڑے پہنے گی پھر تو اس کا بہکنا بنتا ہے، اور اس وقت وہ یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سخت منع کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ذوحان نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ بھی تو نہیں کہا ہے۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ میری بات سنیں ذوحان، یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی بھر کا ساتھ چاہتے ہیں تو مجھ پر رحم کھا لیں۔ حوریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ ذوحان کو اس کا انکار بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں گا۔ میں نے تو تم سے صرف اتنا کہا کہ میری پسند کا لباس پہنو۔ اب تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو کیا ضرورت ہے کہ تم میری زندگی میں رہو؟ ذوحان نے کمرے میں موجود تمام چیزیں گرا دی تھی اور ہر شے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اسے جنون کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ذوحان کے ساتھ اس وقت اسے اس حالت میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہاں اسے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کا لہجہ خون آلود تھا، آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی۔ حوریہ نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ وہ لباس اٹھایا اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو مار کر وہ لباس پہنا تھا۔ آج شاید میری زندگی کی یہ آخری رات ہے، اس نے آئینے میں اپنے مرجھائے ہوئے عکس سے کہا تھا، اور کپ کپاتے ہوئے وجود کو لے کر ذوحان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کیا کروں، میرا خود پر کوئی قابو نہیں رہتا۔ تمہیں دیکھتا ہوں تو ایک جنون سے طاری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ذوحان پلیز آج نہیں، اس نے اسے منع کیا، لیکن ذوحان اپنا جنون شروع کر چکا تھا۔ حوریہ نے اسے زوردار دھکا دے کر دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ذوحان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے حوریہ کو غصیلی نگاہوں سے دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ ہاں، کیا تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا جو اتنے ڈرامے کر رہی ہو؟ کوئی اور پسند ہے تمہیں؟ کسی اور کو چاہتی ہو؟ میں تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہوں؟ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جھکڑ کر زور زور سے جھٹکا دے رہا تھا۔ حوریہ کو ایسا لگا کہ وہ اسی لمحے زمین پر گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ بتاؤ نا، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ نہیں رہنا نا تمہیں میرے ساتھ؟ تو دفع ہو جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ حوریہ نے بہت مشکل سے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور نفی میں زور زور سے سر ہلاتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ذوحان نہیں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن اب اس کا جنون حد سے بڑھ چکا تھا۔ یہی تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی نا؟ میرے ساتھ رہنا ہوگا تو یہ سب تو برداشت کرنا ہوگا، پر اب میں جان گیا ہوں کہ تم آزادی چاہتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ، آج سے تم آزاد ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حوریہ نے اپنے دبتے ہوئے وجود کو تھام کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے باز رکھنا چاہا تھا، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ساکت ہوئی تھی اور زمین بوس ہو کر ساروں کے تار رو رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ذوحان؟ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے۔ اس کے لفظوں میں دکھ ہی دکھ تھا۔ اس نے شادی کے صرف ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے طلاق کا داغ لگا دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تب ذوحان کا غصہ اچانک سے ٹھنڈا ہوا اور اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ نہیں حوریہ نہیں، یہ سب غصے میں ہوا ہے۔ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا اور اس نے حوریہ کو کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگانا چاہا، تو حوریہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ طلاق دی ہے آپ نے، اب میں آپ پر حلال نہیں، دور ہو جائیے مجھ سے۔ اس نے اپنے وجود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہ واش روم کے اندر بند ہو گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا میرے خدایا؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اب میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچوں گا۔ حوریہ تو سب کے سامنے بدنام کر دے گی۔ ایک دم سے اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے اور پھر شدید غصے میں آ کر اس نے اپنا ہاتھ کانچ کی میز پر دے مارا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا
اور وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر غصے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ تبھی اسے اپنے دوست کا خیال آیا جو اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھا۔ ہیلو فرحان، میں زوہان بات کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری اس وقت بے حد ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد اس ہوٹل پر پہنچ جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرحان اسے ہوٹل کے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا تو وہ فوراً سے اس کے پاس جا پہنچا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لیکن یہ سب کچھ انتہائی غصے میں ہوا ہے۔ فرحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شادی ابھی ہی تو ہوئی ہے نا تیری، میرے خیال سے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ ہاں ابھی ہی ہوئی ہے، بس غصہ آ گیا مجھے، لیکن میں اس کا حل چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو، ایک رات اس کے ساتھ گزارو اور پھر میں دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ فرحان نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا۔ اگر تعلق قائم ہوا ہے تو وہ عدت گزارے گی، مجھ سے نکاح عدت سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ فرحان کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس میں خوف خدا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے اس نے پہلے سے ہی زوہان کو اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے طلاق دی نا اسے، اب تم اس سے نکاح کرو اور پھر طلاق دو تو وہ دوبارہ میری نکاح میں آ جائے گی۔ میں نے تمہیں یہاں اپنے کام کے لیے بلایا ہے، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ فرحان نے انتہائی افسوس سے زوہان کی طرف دیکھا۔ فرحان پر زوہان کے بے پناہ احسانات تھے، اس لیے زوہان نے اسے یاد کیا۔ میں گواہان اور نکاح خواہ کا انتظام کرتا ہوں۔ کراچی پہنچنے سے پہلے مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ زوہان کی بات سنتے ہی فرحان نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی، لیکن اس کا اپنا دل مطمئن نہیں تھا۔ کیسا بدبخت شخص ہے، شادی کے چند روز اپنی بیوی کو اس درد سے گزار رہا ہے، اس نے افسوس سے سوچا۔ وہیں ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں زوہان نے اسے کمرے میں بلایا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ افسوس کہ اس شخص نے اس قدر خوبصورت اور معصوم بیوی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اب ایک اور گناہ کر رہا ہے۔ فرحان نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سوچا اور کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی بیوی کی سسکیوں کی آواز اسے باقاعدہ طور پر سنائی دے رہی تھی۔ گواہان اور نکاح خواہ رخصت ہو گئے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب کمرے میں زوہان، اس کی سابقہ بیوی اور فرحان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں برابر والے کمرے میں موجود ہوں۔ جو کچھ کرنا ہے اس 1 گھنٹے کے دوران کرنا ہے اور پھر اسے تم طلاق دے کر واپس لوٹ جاؤ گے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہت تڑپ رہا ہوں۔ یاد رکھو میں نے انتہائی مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے تاکہ وہ مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے۔ حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر اپنے شوہر زوہان کو دیکھا تھا، جس نے اسے اس قدم کے لیے بہت مجبور کیا تھا۔ حوریہ کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ شخص اس کا شوہر نہیں بلکہ سودا کرنے والا تھا، جس نے غیر محرم کے ہاتھوں اپنی بیوی کو تھما دیا تھا۔ بیوی وہ جسے وہ تھوڑی دیر پہلے ہی طلاق دے چکا تھا۔ رو رو کر حوریہ کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اب تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہو۔ زوہان نے اپنی بات مکمل کی تھی اور تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف حوریہ اور فرحان باقی تھے۔ حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر فرحان کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اپنی کلائی پر اپنے ہاتھ میں موجود چھری رکھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم مجھ سے دور رہو۔ یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عدت میں ہوں اور اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ فرحان کے لیے یہ سب کچھ ایک ناقابل یقین صورتحال تھی۔ دیکھیں بی بی، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے والا تھا۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ کے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، لیکن فرحان نے اسے آگے بڑھ کر تسلی نہیں دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرا اور آپ کا نکاح معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ عدت میں ہیں اور آپ کو عدت گزارنی پڑے گی۔ پھر جو نکاح ہوگا، پھر میں اپنی رضامندی سے چھوڑوں تو آپ اس سے شادی کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، پر میں ان تمام چیزوں کے خلاف ہوں۔ مانا کہ زوہان سر کے مجھ پر بہت زیادہ احسانات ہیں، وہ مجھے اپنے دوست کی طرح رکھتے ہیں، پر میں یہ نہیں کر سکتا۔ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اسی کی سوچ میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ میرا آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو میں آپ کو طلاق دے کر یہاں سے نکل جاؤں۔
حوریہ نے فرحان کی بات غور سے سنی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں سے جانے کے لیے نکلا تو حوریہ نے اسے روکا۔ میری بات سنیں، میری مدد کریں۔ ہم یہاں ہنی مون کے لیے آئے تھے لیکن سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ذوحان نے مجھ سے فون بھی لے لیا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں بری طرح پھنس گئی ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں اور مجھے کراچی پہنچا دیں تو میں آپ کی بے حد شکر گزار رہوں گی۔ فرحان نے پرسوچ نگاہوں سے حوریہ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات موجود تھے اور آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی، ایسے جیسے آنسوؤں کی بارش برس رہی ہو۔ فرحان نے حوریہ کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہوگا۔ ذوحان برابر والے کمرے میں ہے، اسے خبر تک نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے حوریہ کو چادر پہننے کو کہا تھا۔ حوریہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ دیا اور اپنا ضروری سامان اٹھا لیا، اور پھر اس نے فرحان کے ساتھ ہوٹل سے بھاگ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں بس اسٹیشن پہنچ چکے تھے۔ آپ یہاں سے بس میں بیٹھ کر سیدھا کراچی پہنچ جائیں گی، فرحان نے مسکرا کر اس سے کہا تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں بار بار تشکر کے آنسو نمایاں ہو رہے تھے۔ آپ جو کوئی بھی ہیں، خدا آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ آپ نے میری ذات پر جو احسان کیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ بس آپ ذوحان کو کچھ نہ بتائیے گا، اور ہو سکے تو اپنی حفاظت کر لیجئے گا۔ وہ جنونی انسان ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حوریہ نے ٹھہر ٹھہر کر انتہائی نرم سے لہجے میں فرحان سے کہا تو وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ ذوحان جیسے ناقدرے شخص کی قسمت پہ سے رشک بھی آیا تھا اور بیک وقت افسوس بھی ہوا تھا، جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ 10 منٹ بعد بس اسٹارٹ ہو چکی تھی، اور وہ سفر جو حوریہ نے کراچی سے اسلام آباد کا کیا تھا اب دوبارہ سے اسلام آباد سے کراچی کا سفر طے کر رہی تھی۔ پورا ایک دن لگنا تھا اور اگلے دن رات کو وہ کراچی پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ حوریہ کی والدہ نے جب گھنٹی کی آواز سنی تو ایک دم سے حیران ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو انہیں ذوحان کا فون آیا تھا۔ وہ حوریہ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ انہیں تعجب ضرور ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، ذوحان اپنا فون کاٹ چکا تھا، اور اب دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کے دل کو دہلا دیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے حوریہ انتہائی اجڑی ہوئی حالت میں موجود تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کے بری طرح رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس کے بابا بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ بابا، ذوحان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ جنونی انسان ہے۔ اس نے مجھے شادی کے شروع دن سے لے کر اب تک تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ مجھ پر جسمانی تشدد کرتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی درندگی کو الفاظ کا سہارا دوں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی برباد ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ رشید صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ ذوحان تمہارے ساتھ واپس نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو شاید اپنے پیروں پر سلامت واپس نہ جاتا۔ اس سے اتنا کچھ کر لیا، تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ حوریہ کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ بابا، صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے طلاق بھی دے دی، اور پھر عدت کا عرصہ گزارنے کے بجائے انہوں نے مجھے حلالہ کروانے کا سوچا۔ یہ سن کر رشید صاحب کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے اسی وقت ذوحان کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تھی، اور یہ واضح کر دیا تھا کہ آج کے بعد ان کے اور ان کے خاندان کے درمیان اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ حوریہ نے ذوحان کے نام کو من و مٹی تلے دبا کر اس پر ایک خبر کا کتبہ لگا دیا تھا، جس پر اس نے اپنے ہاتھوں سے محبت برائے فروخت لکھا تھا۔ اس نے اپنے غم کو منمل کرنے کی کوشش کی اور جاب پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ جیسے ہی آفس جانے کے لیے گھر سے نکلی تو کسی شخص سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ وہاں ذوحان تھا، جس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، دکھ تھا، پچھتاوا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، حوریہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، اور سائڈ سے نکل کر جانے لگی تو ذوحان نے اس کی کلائی تھامنی چاہی، لیکن اگلے ہی پل حوریہ کا زوردار تھپڑ ذوحان کے چہرے پر پڑ چکا تھا۔ یہ اس بات کے لیے کہ تم نے میری زندگی برباد کی۔ ابھی ذوحان نے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ حوریہ نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ یہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔
اب مل گیا تمہیں سکون، چلے جاؤ میری زندگی سے۔ میں نے بھی تم سے محبت کی تھی، لیکن تم نے میری محبت کو برباد کر دیا، مجھے برباد کر دیا، مجھے زخم دیے، اور ان زخموں سے آج بھی خون رستا ہے۔ زحان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لوٹ آؤ۔ لیکن حوریہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے زحان، کچھ بھی باقی نہیں رہا ہمارے درمیان، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں اکیلی ہی ٹھیک تھی اور اکیلی ہی ٹھیک رہوں گی۔ تم جاؤ اور جا کر ایک ایسی لڑکی ڈھونڈو جو تمہاری جنونیت کو بھرپور طور پر سہ سکے۔ تم اپنی زندگی میں اب آزاد ہو، اور میں بھی اب اپنی زندگی میں آزاد ہوں۔ میں زحان نام کی زنجیر سے رہائی پا چکی ہوں، اور اب ایک بار پھر سے اپنے قدموں میں ڈال کے بیڑیاں نہیں بنانا چاہتی۔ حوریہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر زحان سے کہہ دیا تھا، اور پھر سائٹ سے نکل کر اپنی جاب کے پہلے دن پر روانہ ہو گئی تھی۔ زحان کے چہرے پہ سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ میں تمہاری قدر نہیں کر سکا، یہ آخری جملہ تھا جس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ پھر اس نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر اپنے ہاتھ جھاڑے تھے۔ مل جائے گی مجھے کوئی اور۔ زحان جیسے جنونی شخص کو اب اپنا اگلا شکار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ حوریہ نے دل سے دعا کی تھی کہ اب کوئی دوسری لڑکی اس کی بھیٹ نہ چڑھے، اور وہ یوں ہی اکیلے زندگی گزار کر اپنی سزا مکمل کرے۔ قدرت نے اس کے لیے یہی سزا چنی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، آگے بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے یہ علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا جہاں زحان رہتا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے، تب اسے علم ہوا تھا کہ زحان کی تیسری بار شادی ہوئی تھی اور تیسری بار طلاق ہو چکی تھی۔ حوریہ نے سر جھٹک کر اس خبر کو چٹکیوں میں اڑا لیا تھا، کیونکہ اب اسے زحان سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ زحان نام کا چیپٹر اس کی زندگی سے کلوز ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں سکون کو چنا تھا، اور اب ایک سکون بھری زندگی اپنے ماں باپ کے ہمراہ گزار رہی تھی۔ وہ باہر سے پڑھ کر آئی تھی تو اپنا اس کا کاروبار تھا جس میں دن بدن ترقی ہو رہی تھی۔ عورت اگر باہمت ہو تو مرد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہے۔ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔